حبيبك ونبيك وعبدك وسفيك وحبيبنا ونبينا وشفينا ومرشدنا وهادينا محمد صلاتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديك محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا جد الحسن والحسين. तमाम हमदो सना तारीफ व तौसीफ अल्लाह जल्ल वजहुल करीम की ज़ाते बाबरकत के लिए जो खालिक के कायनात भी है और मालिक के शख्स जिहाद भी। अल्लाह जल्ल व अला की हमदो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफीए उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दनाए गयूब मालिक व कादिर पाक फख्र अरब व अजम वाली कोनो मकाम सियाहे दा मकाम सय्यदा अंसुरान नय्यरे ताबा शाह नशीने महोशाम शाह कुबा शहनशाह हसीना
فتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا زار ما اوہا شہد ما تغا صحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین دی وقت تمام دوست و بزرگوں اسلامی بھائی اور اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جو میں نے مختصر وقت میں گفتگو کرنی ہے، آج جو میرا موضوع ہے عقیدہ نبوت رسالت، جس کے حوالے سے مختصر وقت میں بیان کرنا ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اب جو مسلمان کے لیے موجودہ حالات چل رہے ہیں، اب آنے والا ہر لمحہ ہر وقت مسلمان کے لیے اب ہوش کی زندگی گزارنا پڑے گی، کیونکہ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے پاس ابھی ہے نا، موجودہ وقت یہ ایک تلوار کی مانند ہے، یہ ایک تلوار ہے۔ اگر تم اس کی قدر کرو گے، اس وقت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر اپنے آپ کو قربان کر دو گے، وقت کے ہر مقام پر ہر لمحات پر آپ جو کام کرنے ہوتے ہیں آپ نے مقررہ وقت پر جب کرو گے تو پھر وہ آپ کو وہی آپ کا وقت اگلے آنے والے مستقبل میں ایک اچھے مقام پر لے کے جائے گا۔ ایسا مقام ہوگا کہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے جاؤ گے اور آخرت میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا وقت ہمارے پاس جو ہے نا، یہ ایک تلوار کی مانند ہے، اس کی اب ہم قدر کریں گے پھر ہم اس کا مقام اور اس کا پھل حاصل کریں گے۔ جب وقت کی قدر نہیں کریں گے یہ تلوار کی طرح ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا، پھر اس وقت پچھتاوا ہوگا، ہائے میں نے کیا کیا، دنیا میں مجھے رب نے موقع عطا فرمایا، رب نے زندگی عطا فرمائی، میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کہاں رکھا، کہاں گزارا۔ پھر انسان پچھتائے گا کہ ہائے میرا وقت کہاں چلا گیا۔ اس لیے یہ وقت تلوار کی مانند ہے، جو اس کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو وقت کی قدر نہیں کرے گا اسے وہ تلوار کی طرح کاٹ دیا جائے گا، پھر وہ پچھتائے گا انسان کہ میں نے کیا کیا۔ سامعین محترم، مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم میں رب کریم نے ایک خاص اعلان فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اگر غور کیا جائے کہ قرآن کا یہ فرمان روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیوں فرمایا۔ رب قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے نا انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب ہم دیکھنا ہی رہے ہیں کہ رب کریم نے ان کی دوستی کو منع کیوں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ دوستی کی آڑ میں انسانی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ان سے دین سے ہٹا کر اور ان کی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں کیا ہماری دین اور دنیا برباد ہو رہی ہے کہ نہیں۔ رب اعلان کر رہا ہے ایمان والو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا رب نے ہمیں کیوں منع فرمایا گئی؟ اس لیے کہ وہ یہود و نصارہ
مسلمانوں کے انسانی نفسیات کو خراب کر رہے ہیں اور اس کی دین و دنیا تباہ برباد کر رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے مسلمانوں میں لسانی، علاقائی اور فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کر کے قتل و غارت گیری کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلم ممالک کی معیشت کو تباہ کر کے عوام الناس کو بھوک اور افلاس اور غربت میں مبتلا کرنے کے بعد غریبوں کے ہمدرد بن کر دولت کے لالچ میں مبتلا کر کے اپنے مظلوم و عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ سامعین محترم، اگر غور کیا جائے موجودہ حالات میں معاشرتی تبدیلیاں لا کر بے حیائی، فحاشی اور بے ادبی اور گستاخیوں کو جنم دے کر مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر کے برباد کر رہے ہیں۔ پھر اب ہم دیکھیں کہ آج ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم انگریزوں کی غلامی تو نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کریم ہمارے اس عمل پر راضی ہو رہا ہے؟ اگلے مقام پر غور کرنا ہے کہ تمام طریقے مسلمانوں کی تباہی کا سبب تو بن سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی یہ کہہ دے جی آج انگریز جو ظلم کر رہے ہیں اس سے کیا اسلام کمزور پڑ جائے گا؟ کیا دین غالب نہیں آئے گا؟ نہیں یارو، وہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب تو ہے، لیکن دین اسلام کو نقصان نہیں ہو رہا۔ دین کا تو پرچار ہونا ہی ہے نا۔ اس لیے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ کون سا ذریعہ ہے جی؟ جس کا ذکر قرآن حکیم نے مسجد زرار کے حوالے سے کیا۔ مسجد زرار کو حضور نبی رحمت نے آگ لگوا دی تھی۔ کیا وہاں نمازیں نہیں ہوتی تھی؟ وہاں اذانیں نہیں ہوتی تھی؟ وہاں قرآن کا فرمان نہیں ہوتا تھا؟ مسجد زرار کے اندر جو اذان دیتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ تھے منافق۔ منافق اذان بھی دیتا ہے، منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق دین کے اندر بظاہر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مکرم بھی بلواتا ہے۔ اس طرح جیسا ہمارے یہاں آج کل محفل میلاد سجایا جاتا ہے، میلاد کی سال بعد محفل کرا لی، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مکرم بنوا لیا، ہاں جی ہم نے میلاد کرایا، ہم محبت رسول چاہنے والے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اس لیے منافق اذانیں بھی دیتا ہے، منافق نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن جس مسجد کو امام الانبیاء نے آگ لگوائی، کون سی مسجد ہے؟ مسجد زرار، جس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو جلانے یا مسمار کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ غیر مسلم کی عبادت کو جلانے کا حکم نہیں فرمایا، لیکن مسلمانوں کی مسجد کو کیوں آگ لگوائی؟ اس لیے کہ ان کے اندر منافقت تھی، دین سے وفاداری نہیں تھی۔ اگلے مقام پر غور کرنا، اگر جلانے یا مسمار کرنے کا حکم دیا تو صرف مسجد کے لیے دیا، آخر کیوں؟ پہلی امتوں کے حالات و واقعات کو اگر غور و فکر سے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ تورات و انجیل میں تحریف عام لوگوں نے نہیں کی، بلکہ عبادت گاہوں اور درس گاہوں پر قبضہ جمائے ہوئے بڑے بڑے راہبوں نے، پادریوں نے اور وقت کے علماء نے کی۔ سلطنت عثمانیت کا جو زوال ہے، سلطنت عثمانیہ، اس کا جو زوال ہے، سعودی حکومت کا قیام اس سلسلے میں ایک کھڑی تھی کہ اسلام کی سب سے عظیم عبادت گاہ پر اسلامی لبادوں میں قابل ہو کر مسلمانوں کو قرآن کریم میں غور و فکر سے دور کیا۔
مسلمانوں کو قرآن حکیم کے اندر غور کرنے سے دور کیا گیا، اس لیے سلطنت عثمانیہ کو بھی زوال آ گیا۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی مقصد کے حصول کے لیے امت محمدیہ میں ایسی کیفیات پیدا کر دی گئی کہ لوگوں کی زندگی محفوظ نہ رہے، غربت اور افلاس کی وجہ سے فکر معاش سے فرصت نہ ملے۔ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں اس طرح ان مسلمانوں کو دین سے دور کریں، کلمہ حق ختم کر دیں، غربت و افلاس کی وجہ سے انہیں صرف اپنی پیٹ کی پوجا چاہیے، یہ پیٹ کی پوجا کرتے رہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے رہیں، دین سے دور رہیں، رحمان تعالیٰ کے احکامات سے دور رہیں، وہ یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے فکر اور معاش کی فرصت نہ مل سکے انہیں، یہ فکر بھی نہ کر سکے ایمان والے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور دولت مندوں کو عیاشیوں سے فراغت حاصل نہ ہو تو لوگ قرآن میں غور و فکر کریں گے، پھر عبادت گاہوں اور درس گاہوں پر قبضہ جمائے ہوئے لوگ بآسانی دین میں تعریف کا کام سر انجام دے سکیں گے۔ سامعین محترم، اب یہاں پر غور کرنا ہے کہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول بھی کہتے ہیں۔ سوچئے انہوں نے قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ کیا ہم نے غور کیا؟ جیسا کہ قرآن نے بتایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن مریم، المسیح ابن اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اب غور کرنا ہی چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ جیسی اقوام جو آج بھی خدا کی الوانیت کا بیابان اور دہل اعلان کرتی ہیں کہ یہاں تک کہ ان کے کرنسی اور نوٹوں میں امریکن ڈالرز کی پشت پر ایک جملہ تحریر ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے جی؟ وہ جملہ یہ ہے کہ ان دا گڈ وی ٹرسٹ، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب حضور کے دین سے مسلمانوں کو دور بھی کر رہے ہیں اور جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی قرار رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اگر ایک مقام پر غور کریں کہ خدا پر اتنا ایمان رکھنے والوں کے خدا کو ہم خدا کیوں نہیں مانتے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہود و نصارہ عقیدہ نبوت کو سمجھ نہیں سکے کہ عقیدہ نبوت ہے کیا۔ اس لیے رب نے